نکو اچھا ما برشته صاحب ته دیگه پلیز السلام علیکم صاحب قانونی خبریں دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے الائنس کی اچک زید صاحب کے دفتر میں اور گھر پہ میٹنگ تھی. اس میٹنگ میں ہم نے الائنس اور پارٹی کے حالات کے بارے میں بھی کچھ فیصلے کیے ہیں. 8 فروری ریلیٹڈ بھی کچھ فیصلے کیے ہیں. لیکن اس میں ایک جہاں آج ہم حاضر ہوئے ہیں سب سے زیادہ اہم ترین ہم نے کنسیڈر کیا تھا ایمان مزاری صاحبہ کا اور ہادی کے ٹرائل کا تذکرہ آیا تھا. ہم یہاں اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. ہم سب کو اور پورے پاکستان کو اس بات پہ سب سے زیادہ تشویش ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں لاقانونیت عروج پہ ہے. ادارے کمزور ہو گئے، ادارے کمپرومائز ہو گئے. اس میں بیٹھے ہوئے جج صاحبان پہ پریشر آتا گیا ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھتا گیا ہے. لہٰذا ہمارے الائنس نے نہ صرف یہاں ہم اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں لیکن ہم نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے جس طریقے سے اور جس ایکسکیوز پہ ایمان مزاری اور اس کے ہسبینڈ ہادی کا ٹرائل چلایا گیا، جس انداز میں وہ ٹرائل کنکلوڈ ہوا، جس طریقے سے ڈیو پروسیس وائلیٹ ہوا، جس طریقے سے ان کو اریسٹ کر کے لایا گیا، جس طریقے سے ان کا راہ کے دفاع ختم کیا گیا، جس طریقے سے ان کو زوم پہ لیا گیا اور ٹرائل کنکلوڈ ہوا، اور جس طریقے سے سزا دی گئی اور جتنی سزا دی گئی. ہم ہمیشہ سے پیکا قانون کے مخالف تھے اور مخالف رہیں گے. آواز کو نہیں دبایا جا سکتا. آواز دبانے سے قومیں نہیں دب سکتی. یہ بہت زیادہ ہو گیا. یہ آواز اب پوری دنیا میں جائے گی. ہم اس ججمنٹ کی مذمت کرتے ہیں. ان کی فیملی والدہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے اس بات پہ بھی اظہار کیا ہے کہ آج تک ابھی موقع تک ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ ان کے ساتھ ملاقات کے خواہش مند ہے. جس طریقے سے خان صاحب اور خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی، بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی جو کہ ہماری ڈیٹ ہے کل ملاقات کی، اسی طرح انہوں نے بھی کہا ہے کہ آج تک ہمیں نہیں پتہ کہ کب ہماری ملاقات ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے فیصلوں سے جو بچا کچا معاشرہ رہا ہے، جس معاشرے میں انصاف نہیں رہتا، وہاں لاقانونیت آ جاتی ہے، وہاں لوگ ویجیلنٹی جسٹس پہ جاتے ہیں، وہاں لوگ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. رول آف لا معاشرے میں رہتا ہے یا رول آف ڈان رہتا ہے معاشرے میں. ہماری درخواست اور کوشش یہی ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہو، رول آف ڈان نہ ہو کہ کچھ لوگ فیصلے کریں اور وہ فیصلے لوگوں پہ مسلط کرے. ہم امید کرتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان اس کیس پہ اور اس سے متعلقہ باقی کیسز پہ جس میں زبان بندی کی جاتی ہیں، جس میں لوگوں کے حقوق طلب کیے جاتے ہیں، اس پہ ضرور کوئی کارروائی کریں گے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی انصاف ہوتے ہوئے نظر بھی آئے گا اور انصاف ہوگا بھی. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کے کیسز بھی فیکس کیے جائیں، ان کی کنوکشنیں ختم کی جائیں، ان کی سزائیں سسپینڈ کی جائیں. خاص کر اس کی ایج، اور وہ چونکہ میرڈ ہے اس وقت جس کی حالت ہے، آپ سب لوگوں کو اس کا پتہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہ نہ ہو، جلد سے جلد انصاف ہو. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ چیف جسٹس ضرور اس کے بارے میں کچھ احکامات جاری کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کو اور آپ بات کریں؟ کوکر بھائی. کوکر. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک تحفظ آئین پاکستان ایمان اور ہادی ایڈوکیٹس کی حراست، ان کو سزا دینے کے عمل کو، ان کے آئینی حقوق، تمام پاکستانیوں کے آئینی حقوق خصوصاً فیئر ٹرائل، فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار آزادی رائے پر ایک کاری ضرب قرار دیتی ہے. بغیر لفظوں کے ہیر پھیر میں پڑے آج پاکستان پر آمریت مسلط کر دی گئی ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت ہے یا ایون ہائیبرڈ نظام ہے تو وہ اپنی درستگی کر لے.
آج پاکستان میں آمریت مسلط کر دی گئی ہے، اور اس طرح کے فیصلے جو عدالتیں دے رہی ہیں یہ ملک کو نارتھ کوریا یا مصر بنانے کی ایک مذموم کوشش ہے. لیکن جو اس ملک کو نارتھ کوریا یا مصر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بر صغیر اور پاکستان کی خصوصاً تاریخ مزاحمت کے حوالے سے، جمہوری حقوق کے جد و جہد کے حوالے سے ایک تابناک تاریخ ہے. اس ملک میں ڈکٹیٹرز بھی گزارا نہیں کر سکے، ان کو بھی جانا پڑا. اور آج جو نظام پاکستان کی عوام کے منشا کے خلاف 8 فروری کے چوری شدہ الیکشنز کے بعد جو مسلط کیا گیا تھا، اس کی حقیقت آپ کے سامنے. وہ حقیقت صرف یہی ہے کہ اس ملک میں کوئی تنقیدی آواز باقی نہ رہے. اس ملک میں کوئی بھی اگر تنقید کرے گا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گا، تو اس کو خاموش کرا دیا جائے. ہمارے لیے یہ صورتحال ناقابل قبول ہے. ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس میں موجود تمام سیاسی جماعتیں، ہم سب اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ 8 فروری کو جس دن اس ملک کے لوگوں سے ان کے حقوق چھینے گئے، حکمران چننے کا اختیار چھینا گیا، اس روز ہم اپنا بھرپور احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے. اور یہ جو معاملات ہیں کہ جن میں ہیومن رائٹس ورکرز، امپارشل لوگ، انڈیپینڈنٹ لوگ کہ جن کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق بھی نہیں، وکلاء کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لوگوں کے ہیومن رائٹس کے لیے، مسنگ پرسنز کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے آواز بنتے ہیں، اگر آج وہ بھی اس ملک میں محفوظ نہیں ہے تو پھر اس ملک میں جو تاریکیوں کے سائے بچھا دیے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پرامن جد و جہد کے ذریعے ان تاریکیوں کے سائوں کو ختم کریں گے. ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے اس پاکستان کی عوام کے لیے کرنا، ہم وہ کریں گے. اور ہماری خواہش ہے کہ اس عدلیہ کے اندر، اس نظام کے اندر ایسے باغیرت لوگ جاگیں جو ضمیر رکھتے ہیں، اور ان فیصلوں کی اور ان اقدامات کی نفی کریں، کیونکہ ان کا نقصان کسی ایک فرد کو نہیں، اس کا نقصان پورے ملک اور قوم کو ہے. بہت بہت شکریہ. جی پلیز. کافی ہوا بھائی. جی کوئی کوشچن؟ جی کافی. یہ حکومت بار بار مطالبہ کر رہی ہے آپ سے کہ 8 فروری کی کال واپس لی جائے. آپ نے آج اجلاس کیا اور اس پر زور دیا کہ ہم 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے. حکومت کے اس مطالبے پر کوئی لچک دکھانے کا ارادہ ہے یا کوئی مطالبہ ہے